حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد، وسط مدتی انتخابات یا پھر شہر شہر احتجاج۔ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں اپوزیشن کی اے پی سی آج اسلام آباد میں ہوگی۔ نواز شریف اور آصف زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ نون لیگ، جے یو آئی، اے این پی اور بی این پی کی قیادت شرکت کے لیے تیار۔ پختونخوا میپ، نیشنل پارٹی، جمعیت اہل حدیث، جے یو پی اور قومی وطن پارٹی بھی شریک ہوں گی۔ جماعت اسلامی کا شرکت سے انکار۔ اے پی سی کے بعد پریس کانفرنس میں متحدہ اپوزیشن کا لائحہ عمل سامنے آ جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں پیپلز پارٹی کی اے پی سی کے لیے تجاویز تیار۔ مسلم لیگ نون کا نئے میثاق جمہوریت کے ایجنڈے پر غور۔ شہباز شریف کی سربراہی میں اے پی سی کے لیے لائحہ عمل بنا لیا گیا۔ اے پی سی میں مجرم کا خطاب نشر ہوا تو پیمرا ایکشن لے گا، وفاقی حکومت کا اعلان۔ اپوزیشن کی اے پی سی ملزموں اور مجرموں کا اجتماع قرار۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا، اشتہاری عدالتوں میں پیشی کے وقت بیمار اور خطاب کے لیے تیار ہو گیا۔ اپوزیشن آج ملک میں بے امنی پھیلانے کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ شہزاد اکبر بولے کہ اپوزیشن کا مقصد صرف اپنی کرپشن بچانا ہے، آزاد ادارے ان کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ ووٹ کو عزت دو، نواز شریف کا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پہلا نعرہ۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کا خطاب سوشل میڈیا پر دکھائیں گے۔ اے پی سی میں شرکت کے لیے 13 رکنی لیگی وفد کا اعلان۔ شہباز شریف کی قیادت میں مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال اور سعد رفیق بھی شریک ہوں گے۔ الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کی اے پی سی کا نتیجہ 0-0 ہوگا۔ مجرم، مفرور اور اشتہاری نواز شریف کی ریاستی معاملات میں مداخلت کے نتائج انتہائی سخت ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی وارننگ، بولے اے پی سی کا بس ایک ہی ایجنڈا ہوگا کہ لوٹ مار کا مال کیسے بچایا جائے۔ پاک فوج کے مزید 2 جوان ملک میں امن کے لیے قربان۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار جبار علی اور سپاہی راشد شہید۔ فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، ضلع آواران میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی میں دہشت گردوں کے کئی خفیہ ٹھکانے اور انتظامی کیمپس بھی تباہ، اسلحے کا بڑا ذخیرہ اور مواصلاتی آلات برآمد۔ بھارت پر پاکستانی اور چینی افواج کی ہیبت طاری۔ روس میں ہونے والی کیوکاز مشقوں سے آخری وقت میں بھارت بھاگ گیا۔ پاکستانی مسلح افواج کے دستے کی افتتاحی تقریب میں بھرپور شرکت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق مشقوں کا مقصد ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، 18 جولائی کو شوپیاں میں بھارتی قابض افواج نے 3 کشمیری مزدوروں کو نام نہاد آپریشن میں شہید کیا۔ پاکستان کی برآمدات کے لیے بڑی خبر، یورپی یونین نے پاکستان کو مزید 2 سال کے لیے جی ایس پی پلس کا درجہ دے دیا۔ پاکستان کی برآمدات کو 30 یورپی ممالک میں کم ٹیرف پر رسائی حاصل رہے گی۔ ٹیکسٹائل، چمڑے اور دیگر مصنوعات کی برآمدات میں اضافے کا امکان۔ اسلام آباد پولیس نے لاپتہ ہونے والے غیر ملکی سفارتکاروں کو تلاش کر لیا۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر جانے والے ہنگری کے سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری اور خاتون اتاشی راستہ بھول گئے تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے دونوں سفارتکاروں کو بحفاظت تلاش کر لیا۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی۔ ادارہ شماریات کا ایک ہفتے میں کھانے پینے کی 26 اشیاء مہنگی ہونے کا اعتراف۔ آٹا، چینی، دودھ، پتی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا۔
ٹماٹر، پیاز، لہسن، انڈے، مرغی اور دالیں بھی پہنچ سے باہر۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 8.71% کی سطح پر پہنچ گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی قلت برقرار، کئی علاقوں میں گھروں میں کھانا بنانا مشکل، صنعتوں میں پیداواری عمل متاثر۔ سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز آج صبح 8 بجے تک بند۔ سی این جی ایسوسی ایشن نے سندھ کو اس کے حصے کی مکمل گیس فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی تاحال آزاد، پولیس کی تفتیشی ٹیمیں چھاپے، ملزم کے رشتہ داروں کی گرفتاری، سب بیکار۔ جڑاوالا میں دکاندار کی 13 سالہ ذہنی معذور بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی، جتوئی میں 6 سالہ بچی سے زیادتی میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملک میں کورونا سے مزید 7 افراد جاں بحق، 645 نئے کیسز رپورٹ۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز احمد شیخ بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ ملک میں مریضوں کی تعداد 3,05,000 سے بڑھ گئی، اموات 6,415 تک جا پہنچیں، ایکٹیو کیسز 6,572 رہ گئے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا حیدرآباد میں تعلیمی اداروں کا دورہ، ماسک نہ پہننے پر اساتذہ اور اسٹاف کی سرزنش، کہا 20 بچے آنے پر ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا تو 100 بچوں پر کیسے ہوگا، کیسز بڑھنے پر دوبارہ پابندیاں سخت کی جا سکتی ہیں۔ بھارت میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری، آج مزید 88,000 افراد وبا میں مبتلا، 1,074 لقمہ اجل بن گئے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے بھارتیوں کی مجموعی تعداد 54 لاکھ کے قریب جا پہنچی، اب تک 87 افراد ہلاک ہو چکے۔ ہم ایک ہیں، آئیں مل کر پولیو کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ 21 ستمبر سے ملک کے بیشتر اضلاع میں انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔ مہم کامیاب بنانے کے لیے زور و شور سے تیاریاں جاری، والدین اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد، وسط مدتی انتخابات یا پھر شہر شہر احتجاج۔ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں اپوزیشن کی اے پی سی آج اسلام آباد میں ہوگی۔ نواز شریف اور آصف زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ نون لیگ، جے یو آئی، اے این پی اور بی این پی کی قیادت شرکت کے لیے تیار۔ پختونخوا میپ، نیشنل پارٹی، جمعیت اہل حدیث، جے یو پی اور قومی وطن پارٹی بھی شریک ہوں گی۔ جماعت اسلامی کا شرکت سے انکار۔ اے پی سی کے بعد پریس کانفرنس میں متحدہ اپوزیشن کا لائحہ عمل سامنے آ جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں پیپلز پارٹی کی اے پی سی کے لیے تجاویز تیار۔ مسلم لیگ نون کا نئے میثاق جمہوریت کے ایجنڈے پر غور، شہباز شریف کی سربراہی میں اے پی سی کے لیے لائحہ عمل بنا لیا گیا۔ اے پی سی میں مجرم کا خطاب نشر ہوا تو پیمرا ایکشن لے گا، وفاقی حکومت کا اعلان۔ اپوزیشن کی اے پی سی ملزموں اور مجرموں کا اجتماع قرار۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا اشتہاری عدالتوں میں پیشی کے وقت بیمار اور خطاب کے لیے تیار ہو گیا۔ اپوزیشن آج ملک میں بے امنی پھیلانے کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ شہزاد اکبر بولے کہ اپوزیشن کا مقصد صرف اپنی کرپشن بچانا ہے، آزاد ادارے ان کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ ووٹ کو عزت دو، نواز شریف کا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پہلا نعرہ۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کا خطاب سوشل میڈیا پر دکھائیں گے۔ اے پی سی میں شرکت کے لیے 13 رکنی لیگی وفد کا اعلان۔ شہباز شریف کی قیادت میں مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال اور سعد رفیق بھی شریک ہوں گے۔ الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کی اے پی سی کا نتیجہ 0-0 ہوگا۔ مجرم، مفرور اور اشتہاری نواز شریف کی ریاستی معاملات میں مداخلت کے نتائج